الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قابل احترام بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج کا خطبہ جمعہ اس موضوع پر ہے کہ مسلمان آپس میں سب برابر ہیں، مسلمان بھائی بھائی، اور کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مسلمان کی عزت ہے جو تقوی والا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی والا ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی تعریف کرتے ہوئے عربی لغت یہ کہتی ہے کہ ان تجعل بینک و بین معصیۃ اللہ حاجزا. یہ تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کے اللہ کی نافرمانی اور انسان اپنے درمیان ایک رکاوٹ پیدا کر دے کہ میں نے کسی حال میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، جہاں تک میرا بس چلا میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہارے قبائل بنائے اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ شعوب، یہ قبائل، یہ ذاتیں، یہ باتیں اور یہ برادریاں، یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ تمہاری پہچان ہو کہ تم کون ہو، کون کس کا بھائی ہے، کون کس کی ماں ہے، کون کس کا باپ ہے، وہ محرم رشتے کیا ہیں، یہ صرف اس لیے ہے. لیکن اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے جو تم میں سے متقی اور پرہیزگار ہے. اللہ اکبر. کوئی بھی ہو، کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ متقی اور پرہیزگار ہے، وہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر بالکل لو لیول خاندان سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن وہ اللہ کے ہاں متقی اور پرہیزگار ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں زیادہ ہے اس شخص کی نسبت جو دنیا میں بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے لیکن وہ متقی نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے. ہم نماز کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، اگر خوش قسمتی سے ہمیں یاد ہو، اس میں لفظ آتے ہیں وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ. اے اللہ، تیرے سامنے کسی کا بڑا خاندان وہ نہیں چل سکتا ہے، تیرے سامنے اس کی عزت ہے جو تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے. کوئی بڑے خاندان سے ہو، تیرے نزدیک اس کی کوئی عزت نہیں ہے. اور اللہ کا یہ قانون ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو اس کے عمل نے اللہ سے دور کر دیا، یہ حدیث کے لفظ ہے، مَنِ ابْتَعَى عَمَلُهُ، جس کا عمل اسے اللہ سے دور لے گیا، لَمْ يُسْرِ نَسَبُهُ، اس کا بڑا خاندان اسے اللہ کے قریب نہیں کر سکتا. وہ کتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھتا. اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انبیاء کے حالات پڑے قرآن میں. کسی کے بعد، کسی نبی کے بعد میں نبی کی بات نہیں مانی، وہ جہنم میں گئی. کسی کی بیوی نے بات نہیں مانی، وہ جہنم میں گئی. کسی کے بیٹے نے بات نہیں مانی، وہ جہنم میں گیا. کسی کا چچا نے نہیں مانی، وہ جہنم میں گیا. اللہ تعالیٰ بے گناہ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ نبی کا باپ ہے، نبی کا بیٹا ہے، نبی کی بیوی ہے، نبی کا چچا ہے. اگر اس کے اعمال خراب ہیں تو کبھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ پہلا پوائنٹ آپ نے سنا ہے. نمبر 2 یہ سنا کہ
اس مساوات، اس برابری کی مثال سب سے پہلے ہمیں نماز کے اندر ملتی ہے۔ آپ نماز کے لیے آئے، اگلی صف میں جگہ خالی ہے، آپ وہاں آ کے بیٹھ گئے، آپ ایک ورکر ہیں، کسی چھوٹے خاندان سے تعلق ہے، آپ کے بعد آنے والا شخص وہ بہت بڑا انسان ہے، وہ عہدے مرتبے کے لحاظ سے، خاندان اور قبیلے کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، دنیاوی شہرت کے اعتبار سے بہت بڑا انسان ہے، لیکن وہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگلی صف میں نے بیٹھنا ہے، تم ان کے پیچھے ہو جا، میں آگے بیٹھوں۔ یہ مساوات ہے، اور یہ ایسا درس ہے کہ آج اس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے ایک بھائی میرے پاس آیا سری لنکن، یہ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، تو کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تھوڑی تھوڑی اس کی جانتا تھا اپنی 40-50%۔ میں نے کہا بھائی کیوں، کیا تمہیں اسلام کی کیا چیز اچھی لگی ہے؟ کہتا ہے مجھے اسلام کا یہ برابری کا نظام بڑا اچھا لگا ہے کہ مسجد کے اندر جو پہلے آ جاتا ہے وہ پہلے بیٹھتا ہے، جو بعد میں آتا ہے وہ بڑے مقام مرتبے والا بھی ہو تو اس کو اٹھا نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نماز کے اندر ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے۔ نماز میں ایک مثال ہمیں یہ بھی دیکھنے میں ملتی ہے کہ یہ مکتب دعویٰ ہے، اس کے اندر یہ مسجد چلتی ہے، یہاں مدیر صاحب بھی ہیں، نائب مدیر بھی ہے، مدیر تعلیم بھی ہے، اور جناب اور ڈپارٹمنٹ ہے ان کے مدیر ہیں، لیکن نماز پڑھانے والا ایک موظف ہے، ملازم ہے، لیکن وہ قرآن اچھا پڑھتا ہے، قرآن زیادہ جانتا ہے، تو نماز وہی کرائے گا۔ مدیر صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مدیر ہوں اس لیے نماز میں نے پڑھانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو قرآن زیادہ آتا ہو، بہترین پڑھتا ہو، نماز کے احکام کو جانتا ہو، اس کو آگے کیا۔ تو یہ نظام نماز کے اندر میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر دوسری مثال حج کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ سن رہے تھے کہ حج میں 2 چادریں پہنی جاتی ہیں، مرد حضرات 2 چادریں پہنتے ہیں، عورتوں کو اس لیے حکم نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے جسم کو چھپانا ہے سر سے لے کر پاؤں تک، حتیٰ کہ احرام کی حالت میں بھی اگر اجنبی مرد سامنے آئے تو نقاب کے بغیر عورت نے پردہ کرنا ہے، اس لیے اس کو عام کپڑے پہننے کا حکم ہے، لیکن مرد کے لیے جسم چھپانا ضروری نہیں ہے سوائے سطر کے، اس لیے اسے حکم ہے کہ 2 چادریں پہنیں۔ آپ دیکھ لیں اگر حج عمرے کے اندر، حج کے اندر، میدان عرفات کے اندر، مزدلفہ کے اندر، مینا کے اندر اگر یہ ہوتا کہ حج کے موقع پر ہر کوئی اپنا اپنا لباس پہن کے آئے، تو حج کا موقع تھا جو پیسے والے ہیں وہ بڑے قیمتی لباس پہنتے، اور جو غریب ہیں وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آتے، تو ان کے دل میں حسرت آتی کاش ایسا لباس میرے پاس بھی ہوتا۔ لیکن اللہ نے حکم کیا کیا کہ 2 چادریں پہن کے آؤ، اس کی وجہ کہ اس کے اندر برابری ہے، کوئی پتہ نہیں یہ کون ہے، اس نے بھی 2 چادریں پہن رکھی ہیں، سفید، کوئی غریب ہے 2 چادریں، کوئی امیر ہے 2 چادریں، اور کوئی بڑے عہدے پر ہے وہی 2 چادریں پہن کر آیا ہے، تاکہ یہ فرق ختم ہو جائے اور اسلام کی مساوات کا درس وہ سب کو ملے کہ اللہ کے ہاں سب برابر ہیں، اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ اگر کسی کا ہے تو متقی اور پرہیزگار کا ہے۔ پھر ایک اور مثال ہم نے سنی، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، کافی دیر کے بعد شام سے مدینہ منورہ آئے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، یہ شام چلے گئے، اور کافی سارے صحابہ مدینہ چھوڑ گئے تھے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، پہلے موجود ہوتے تھے، ہم آپ کے چہرہ اقدس کی زیارت کرتے تھے، اب وہ نہیں ہیں، ہمارا دل نہیں لگتا مدینہ کے اندر، وہ چلے گئے تھے۔ لیکن کافی دیر کے بعد دوبارہ مدینہ منورہ آئے، لوگ جمع ہوئے، کتنے لوگ جمع ہوئے، صحابی رسول آئے ہیں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، کبار صحابہ میں شمار ہیں، ان کو کسی نے دیکھا جو آج واقعہ ہم نے سنا ہے، ان کے ساتھ ان کا غلام، زار خرید غلام، ملازم نہیں، خادم نہیں، نوکر نہیں، پیسے دے کر جس کو خریدا ہے وہ غلام جسے عبد کہتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات کیا ہے،
چادر وہ خود اپنے اوپر پہنی ہوئی ہے اور اسی طرح کی چادر غلام کو پہنائی. مدینہ منورہ میں آئے تو لوگوں نے پوچھا اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ یہ دونوں چادریں لے لیتے اور اس کا جبہ بنا لیتے جیسے یہاں بھی پہنتے امام صاحب بھی پہن کے آتے ہیں یہ دو چادروں کو مل کے بنایا جاتا ہے تو کہا کہ اگر آپ ان سے یہ اپنے غلام سے چادر لے لیتے اور دو چادریں ملا کر اپنا جبہ بناتے اور غلام کو کوئی عام کپڑے پہنا دیتے تو اچھا نہیں ہوتا؟ اسی طرح کی قیمتی چادر آپ نے پہن رکھی ہے اس طرح کی غلام نے. تو کیا فرمایا تھا؟ وہ جواب سننے کے قابل ہے. فرمایا ایک دفعہ میں نے اسی غلام کو کوئی بری بات کہہ دی تھی سب کو شتم کیا تھا ماں کا نام لے کر اسے میں نے اس کی توہین کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تھا. فرمایا اے ابو ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ. اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ آج جو بات آپ نے کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک آپ کے اندر سے جاہلیت کی بو ختم نہیں ہوئی ہے. کیوں ایسے کہا غلام کو؟ بس کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے اپنے اور غلام کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا اس لیے جو چادر میں نے پہن رکھی ہے وہی چادر میں نے اپنے غلام کو پہنا رکھی. تو یہ ہے برابری مساوات. اسلام اس کا درس دیتا ہے. پھر ہم نے حج کے موقع پر جو خطبہ حجۃ الوداع بار بار آپ سن رہے تھے کہ یہ سب سے بہترین چارٹ ہے حقوق انسانی کا. سب سے بہترین یہ حقوق انسانی کا ہیومن رائٹس کا سب سے بہترین چارٹ وہ کیا ہے؟ آپ حجۃ الوداع کے موقع پر ذوالحجہ کا مہینہ ہے. ہم سب مسلمان آپ یہاں سنتے رہتے ہیں ذوالحجہ حرمت والا مہینہ ہے. پھر یہ قربانی کا دن تھا حج کے دن تھے یہ بھی بڑے حرمت والے ہیں. پھر یہ مکہ مکرمہ ہے بہت حرمت والا دن شہر ہے. آپ نے تمام صحابہ کرام کو مخاطب کر کے سوال کیا ایو یومکم ھذا مجھے بتاؤ آج کا دن کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے اپنے دل میں خیال کیا شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا نام چینج کرنا چاہ رہے ہیں. صرف اتنا جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والا دن ہے. دوسرا سوال کیا یہ بتاؤ یہ شہر کون سا ہے بلکہ مہینہ کون سا ہے؟ عرض کیا حرمت والا مہینہ ہے. آپ نے تیسرا سوال کیا یہ شہر بتاؤ کون سا ہے؟ مکہ شہر تھا سب کو پتا تھا. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے سمجھا شاید نام تبدیل کرنے لگے ہیں. آپ نے کہا حرمت والا شہر ہے. فرمایا پھر یاد رکھو آج جس طرح اس دن کی حرمت اس مہینے کے اندر اس شہر کے اندر شہر کی حرمت والا مہینہ بھی حرمت والا اور دن بھی حرمت والا تقدس اور عظمت والا مہینہ ہے تقدس والا شہر تقدس والا دن جس طرح آج اس دن کی عزت اور احترام اور حرمت تمہارے دلوں کے اندر ہے. یاد رکھو تمہارے مال تمہاری عزتیں تمہارے خون اسی طرح تمہارے لیے حرمت والے ہیں. نہ تم کسی کا خون کر سکتے ہو نہ کسی کا مال برباد کر سکتے ہو اور نہ ہی کسی کی عزت برباد کر سکتے ہو. سب برابر ہے اسلام کے اندر. یہ چارٹ تھا ہیومن رائٹس کا. آج تک دنیا کی تاریخ میں جتنی دنیا کی تاریخ 5000 سالہ دنیا کی تاریخ لکھی ہوئی کتابوں میں موجود ہے. آج اسلام سے پہلے اس خطبہ حجۃ الوداع سے پہلے نہ کوئی ایسی برابری پہلے نظر دے سکا ہے اور نہ کوئی بعد میں دے سکے. اس لیے جب مغرب والے ہمیں کہتے ہیں نا تمہارے یہاں حقوق انسانی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں سب سے بہترین چارٹ انسانی حقوق کا وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے. تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے حرام تمہارے مال حرام تمہاری جانیں حرام یعنی کسی کو نہ قتل نہ کرو کسی کی عزت خراب نہ کرو کسی کا مال چوری ڈاکہ رشوت اس طرح ضائع نہ کرو. یہ تمہارے لیے حرمت والے ہیں اور انسانی جان کے لیے آپ نے فرمایا کتنی حرمت والی ہے. کعبہ کو مخاطب کر کے کہا تھا اے کعبۃ اللہ تیری عزت بہت زیادہ ہے لیکن یاد رکھ تجھ سے زیادہ اللہ کے ہاں مسلمان کی عزت زیادہ ہے حرمت زیادہ ہے. یہ برابری کا درس تھا جو اسلام نے ہمیں دیا تھا.
پھر دوسرے خطبے میں انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ اگر اس مجمع کے اندر کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو ان فیکٹریوں کے اندر کسی پوسٹ پر ہیں، وہ جناب منیجر ہیں یا بڑی پوسٹوں پر ہیں، تو وہ اللہ سے ڈرے اپنے ملازموں کے بارے میں، اللہ سے ڈرے ان ورکروں کے بارے میں جو یہاں کام کرنے آئے ہیں، ان کے حقوق مار کر اللہ کے یہاں مجرم نہ بن جانا۔ یہاں تو حقوق مار کے چلے جاؤ گے، قیامت والے دن تمہیں ایک ایک ریال کا حساب دینا پڑے گا کہ عمال پر ظلم کر کے، ورکرز پر ظلم کر کے جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو تمہارے پاس اللہ کے ہاں کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نا، ایک انسان بڑا خوش خوش قیامت والے دن آئے گا، میری بڑی نیکیاں ہیں، بڑے جناب روزے ہیں، زکات ہے، حج ہے، خیرات ہے، وہ ترازو میں تولے جا رہے ہیں، یہ بڑا خوش ہے، بڑے آج میری نیکیاں ہیں۔ اچانک کیا دیکھتا ہے، کچھ لوگ آ رہے ہیں، قد ظلم ھذا وشتم ھذا وضرب ھذا، ایک آگے کہتا ہے اے اللہ اس نے دنیا میں میرے اوپر ظلم کیا تھا، دوسرا کہتا ہے مجھے مارا تھا، تیسرا آگے کہتا ہے مجھے گالیاں دی تھی، چوتھا آگے کہتا ہے میرا مال دبایا تھا، پانچواں آگے کہتا ہے میرا حق نہیں دیا تھا۔ اللہ فرمائے گے فرشتوں کو اس کی ساری نیکیاں حقداروں کو دے دو۔ وہاں پیسے تو ہوں گے جی، ریال پیسہ روپیہ تو نہیں، اس کی ساری نیکیاں ان کو دے دو۔ اب نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی، فرشتے عرض کریں گے یا اللہ نیکیاں تو ختم ہوگی اس کی، اب کیا کریں، اب کیسے انصاف ہوگا؟ فرمایا اب بھی انصاف ہوگا، وہ ایسے ہوگا کہ یہ جو حقدار ہیں، جو حق لینے والے ہیں، ان کے گناہ پکڑ کر اس پر ڈال دو اور اسے جہنم کے اندر پھینک دو۔ تو اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، اتنی مساوات یقین کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چلو ہم یہ تو سوچ سکتے ہیں نا کہ ہم فیکٹری کے کسی عہدے پہ نہیں ہیں، کوئی بڑا عہدہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے بارے میں فرمایا، اللہ نے 2 3 4 بچے دے رکھے ہیں نا، تو فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ اور محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے انصاف کا کیا مطلب ہے، ایک بچے کو گفٹ دو تو سب کو دو، ایک کو پیسے دو تو سب کو دو، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا اگر بچے چھوٹے ہیں ایک کو چومو تو سب کو چومو۔ اللہ اکبر، ایسا پیارا دین بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ کی جمعہ کا خلاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔